الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على روح محمد في الأرواح اللهم صل على جسد محمد في الأجساد اللهم صل على قبر محمد في القبور. واجب الاحترام میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، میں ایک تو اس سے پہلے آپ کی دعوت پر اس عظیم الشان پروگرام میں حاضر نہ ہو سکا تھا کسی عذر کی وجہ سے. تو جب مجھے معلوم ہوا کہ میں نے آج وہاں جانا ہے تو میں نے خود حضرت سے کہا کہ میں کل ظہر کی نماز آپ کے یہاں پڑھوں گا. تو جب میں نے ظہر کی نماز سے کچھ وقت پہلے اللہ تعالیٰ نے میرے دل کے اندر ایک مضمون ڈالا. اس مضمون کا تعلق آپ اسی گاؤں کے ساتھ ہے. یہ جو موڑا مرادو ہے، آپ تو یہاں کے رہنے والے ہیں اور آپ کو شاید اس کی تاریخ کا زیادہ پتہ ہو، لیکن اس علاقے کا ذکر قرآن کریم کی آیات کے تحت مفسرین کرام نے کیا ہے. کس طرح کیا ہے؟ اگر آپ کا ذوق حاضر ہو تو میں عرض کروں کہ یہ گندھارا تہذیب جو تھی قبل مسیح 1000 سال پہلے یہ شہر آباد ہوا ہے. قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے جن قوموں کا ذکر کیا ہے نا، کہ الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. انہوں نے کیسے شہر آباد کیے تھے، کتنے بڑے شہر آباد کیے تھے، اور کتنی طاقتور قومیں تھی وہ. اگر میرے حافظے نے غلطی نہیں کھائی تو میں نے کسی تفسیر میں اس علاقے کا ذکر پڑھا ہے، اس موڑا مرادو کا ذکر پڑھا ہے اس آیت کے تحت. ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. کتنا بڑا شہر تھا یہ، اتنا بڑا شہر تھا کہ یہاں سے لے کر ٹیکسلا تک اور اس سے آگے تک جو معروف ابھی شہر ہے اس سے آگے تک اتنے گھر ملے ہوئے تھے. اس میں اتنے گھر ملے ہوئے تھے کہ جو بیل گاڑیاں تھیں یا اس زمانے کے جو سفر کے جو ذرائع تھے یا چلنے پھرنے کے، تو وہ کم از کم ایک گھر سے لے کر آخری گھر تک اترتے تک 8 کلومیٹر کا راستہ بنتا تھا. یعنی اتنا بڑا شہر آباد تھا، اور اس سے گزرنے کا راستہ ان مکانوں کی چھتوں سے تھا. اتنا ملا ہوا شہر تھا یہ. یہ بات میری آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ اتنا بڑا قدیمی علاقہ ہے. اللہ رب العالمین نے کیا کیا بنایا اور کیا کیا اجاڑ ڈالا، کیا کیا بنایا، کیا کیا ویران کیا. آج میں محسوس کرتا ہوں
کہ جس طرح آج ہم یہاں بیٹھے ہیں نا، میں یہاں ہوں، آپ یہاں ہیں، پتہ نہیں ایک زمانہ ایسا بھی آنے والا ہے بہت جلد، یہاں کوئی اور وہاں کوئی اور، تاریخ اپنا آپ کا نقشہ تبدیل کر دے گی سارا، یہ سارا نقشہ تبدیل ہونے والا ہے۔ اور اب ویسے بھی بساط عالم کی کو اللہ نے لپیٹنا ہے، اب یہ لپیٹ کا دور شروع ہونے لگا ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اتنا بڑا قدیمی شہر اللہ رب العالمین نے ان قوموں کا ذکر کر کے، ان قوموں کا ذکر کر کے، ان شہروں کا ذکر کر کے ہمیں کیا پیغام دیا ہے کہ اگر وہ نہیں رہے تو تم نے بھی نہیں رہنا۔ اور کتنے مضبوط ہے؟ قوم عاد، قوم سمود، وثمود الذین جابوا الصخر بالواد وفرعون ذی الاوتاد۔ بڑے بڑے درختوں کو نا ہم آرے سے کاٹتے ہیں، کلہاڑی مارتے ہیں، وہ کیا کرتے تھے؟ یوں جفی مارتے تھے، بغل میں اٹھا لیتے تھے، بغل میں اٹھا لیتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں جب میں نے ایسی ایسی قوموں کو بنا کے غرق کر دیا، ختم کر دیا، یہ قصص بیان کرنے کا یا ان واقعات کا بیان کرنے کا جو مقصد ہے کہ تم بھی انسان بن جاؤ۔ اتنے طاقتور لوگ نہیں رہے تو تم نے نہیں رہنا۔ اب آج کل ہم کہتے ہیں جتنی مضبوط تعمیرات ہیں ہماری، اتنی شاہکار تعمیرات ہیں، اگر آپ اسی تاریخ میں جو میں بات ابھی بیان کرنے لگا ہوں، اب آپ یہ سرکب کو دیکھیں اور اس کے قریب جو بڑے بڑے ایریا آباد تھے اس زمانے کے، میں نے ایک دفعہ غور کیا اس پر، آ کر جگہ کا ملاحظہ کیا، دیکھا اس کو، تو کم از کم اس کے آپ اگر پتھروں کی بنیادوں کو دیکھیں، آپ پتھر کی بنیادوں کو دیکھیں کہ کتنے بڑے پتھر اٹھا کے کیسے لائے ہوں گے یہ۔ یعنی آج کا دور ہو تو چلو جی ہم کہیں جی چائنا والوں نے اتنے بڑے بڑے پہاڑوں کے اندر سوراخ کر دیے، جدید مشینریاں ہیں، جدید نظام آ گئے ہیں، وہ کس مشینری سے کاٹے گئے تھے؟ وہ کن پہاڑوں سے کاٹ کے لائے تھے؟ وہ کس نے اٹھائے تھے وہ؟ تو یہ سب کے سب ہمارے لیے عبرت کے نمونے ہیں۔ جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ و بو نے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں۔ زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے، ہوئے مکیں لا مکاں کیسے، ہوئے لا مکاں مکیں کیسے کیسے، جن کو اپنی طاقت پر ناز، اپنی عہدوں پر ناز، اپنی قوموں پر ناز، اپنی دولت پر ناز، اپنی صحت اور جوانی پر ناز، موت کے ایک جھٹکے نے ایسے نشان ختم کیے، ایسے نشان ختم کیے کہ اب وہ عبرت کی یادگاریں بن گئی، ساری عبرت ہے ساری۔ لیکن کیونکہ ہم عبرت کو عبرت سمجھتے نہیں ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں یہ کسی کا مسئلہ ہے، میرا نہیں ہے۔ دوستو یاد رکھو، کتنا بڑا انسان بھی کیوں نہ بن جائے، کتنا مال ہو، دولت ہو، عہدہ ہو، جاؤ حشمت ہو، بس موت کی آندھی کی جب ٹکر لگے گی نا، موت جب ٹکرائے گی، موت جب ٹکرائے گی تو ہم ماضی کے حصہ بن جائیں گے، اور ہمارے پیچھے رونے والے، ہمیں یاد رکھنے والے، وہ ایسے ہی ہوں گے جیسے آج ہم اپنے بڑوں کو یاد رکھتے ہیں۔ زیادہ فکر کی ضرورت نہیں ہے، اپنے آپ کو دیکھو، ہم اپنے ماں باپ کو کتنا یاد رکھتے ہیں، کون ماں باپ کے لیے دعائیں کرتا ہے، کون ماں باپ کی قبروں پر جاتا ہے، کس نے یاد کیا ہے؟ اور یہی اشرا ہمارا بھی ہے، پیچھے یہی اشرا ہمارا ہے۔ اس لیے قرآن کریم ہر شخص کو اس بات کی تنبیہ کر رہا ہے، اولاد کو نہ دیکھو، بیوی کو نہ دیکھو، بچوں کو نہ دیکھو، خاندان کو نہ دیکھو، فرمایا قو، اپنے آپ کو دیکھو، وَأَهْلِيكُمْ، اس کے بعد ہے بچاؤ کس سے؟ آگ سے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم
وَأَهْلِيكُمْ، اپنے آپ کو بچاؤ، بچاؤ اپنے آپ کو. کس سے بچاؤ؟ آگ سے بچاؤ، آگ سے بچاؤ اپنے آپ کو. پہلا درجہ یہ ہے کہ ہر شخص کو اپنی ذاتی اصلاح کے لیے بے چین اور فکر مند رہنا چاہیے. بے چین اور فکر مند رہنا چاہیے کہ میرا انجام کیا ہوگا، میرا کیا بنے گا، میرا کیا ہوگا. اب دیکھو، میری ماں، میرا باپ، میرے بھائی، میرا خاندان، میرے احباب جو میرے سامنے مر چکے ہیں نا، فوت ہو گئے ہیں، وہ تو بڑی بڑی مصیبتوں سے آزاد ہو گئے ہیں، وہ تو بڑے بڑے غموں سے نکل گئے ہیں. اب رونا بھی اور غم بھی وہ تو اپنے اوپر کرنا چاہیے. دیکھو، ماں مر گئی ہے، کتنی مصیبتوں سے آزاد ہوئی ہے وہ. حدیث میں آتا ہے کہ جب شخص مرتا ہے نا، مرنے والا وہ ملک الموت کو براہ راست دیکھتا ہے، موت کے فرشتے کو براہ راست دیکھتا ہے. اور موت کے فرشتے کی تعریف کیا ہے؟ وہ آگے کیا کرتا ہے، اس کی جماعت کیا کرتی ہے؟ قرآن کہتا ہے وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا. اللہ فرماتے ہیں مجھے قسم ہے ان فرشتوں کی جو روحوں کو توڑ موڑ کر نکالتے ہیں. وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا، قسم ہے مجھے ان فرشتوں کی جو روحوں کو توڑ کے نکالتے ہیں. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ امیر المومنین، یہ روح کو کیسے توڑا جاتا ہے، روح کو کیسے توڑ کے نکالا جاتا ہے؟ انہوں نے مثال کے طور پہ سمجھانے کے لیے فرمایا دیکھو یہ میری چادر جو ہے نا ریشم کی ہے، اب یہ جو ریشمی چادر ہے میں اس کو خاردار جھاڑی میں پھینکتا ہوں، میں اس کو کانٹوں میں پھینکتا ہوں، اور کانٹوں میں پھینکنے کے بعد میں اس کو کھینچوں گا. جب میں اس کو کھینچوں گا تو اس کی ایک ایک تار الگ الگ آ جائے گی، تو یہ چادر اپنا حسن ختم کر دے گی، یہ چادر اپنی خوبصورتی کو چھوڑ دے گی، یہ چادر نہ رہے گی، دھاگا دھاگا ہو جائے گی. فرمایا بد کردار آدمی، خدا کا باغی آدمی، سود خور آدمی، اللہ کی نافرمانی کرنے والا، لوگوں کے حق مارنے والا، بہنوں کو بیٹیوں کو وراثت میں محروم کرنے والا، یہ تو کھیل ساری دنیا کی نظر آ رہی ہے، میں جناب یہ کر دوں گا اور میں وہ کر دوں گا. یقین جانو جب موت کا فرشتہ ہاتھ ڈالتا ہے نا، موت کا فرشتہ، اس وقت کی جو کیفیت حدیث میں بیان ہوئی ہے اور اس وقت کیا ہوتا ہے اور میت کن مسائل سے دوچار ہوتا ہے، اللہ کے حبیب نے فرمایا اگر یہ پوری کیفیت میں بیان کروں آپ سے تو تم میتوں کو دفنانا چھوڑ دو، تم میتوں کو دفنانا چھوڑ دو. وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا، روحوں کو توڑ کے نکالتے ہیں. اس کی تعبیر میں نے عرض کر دی کہ کیسے توڑی جاتی ہے اور کن گناہوں کی پاداش میں کی جاتا ہے ایسا. آج یہ میں اپنے آپ سے کہہ رہا ہوں، کئی ساری ہماری خرابیاں ایسی اخلاقی طور پر محسوس نہ کرنا. بوڑھے گھر میں بیٹھے ہوں گے، بیٹیوں کو بہوؤں کو گالیاں دیں گے اور گالی دے کے ہنسیں گے اور گالی دینے کو گناہ نہیں سمجھتے. اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے بیٹیوں کو، بہنوں کو، بیوی کو گالی دینا، مارنا یا سخت باتیں کہنا، وہ تو بیچاری صنف نازک ہیں، اب بول نہیں سکتی. وہ بعض عورتوں کی زبان تیز بھی ہوتی ہے، یہ مطلب نہیں ہے، لیکن اب ان کی تیزی بھی تو مرد کا مقابلہ نہیں کر سکتی نا. اب وہ کیا ہوتا ہے، وہ بیچاری بے بسی کی تصویر ہوتی ہے. اب بزرگ حکمیت اللہ اپنے پاس رکھتے ہیں اور اس اپنے حکمیت میں جس طرح فوجیوں کا قانون ہے، لیگل فریم ورک آرڈر، فوج ایک زمانے میں قانون بنا تھا نا، جیسے میں کہتا ہوں ایسے کرو، آپ کی رائے نہیں مانی جائے گی.
اب ایک آدمی اس کو سن کر اس کے اندر میں جو ہوک اٹھتی ہے، وہ جتنا پریشان ہوتا ہے، اب اس کے پاس زبان نہیں ہے کہ وہ بات کر سکے، یہ بندہ مجھے کیوں گالیاں دے رہا ہے۔ اب اس ایذا کی وجہ سے، اس پریشان کرنے کی وجہ سے کیا ہوگا؟ روح مشکل سے نکلے گی، بہت مشکل سے نکلے گی۔ اللہ اللہ، اس لیے اپنے معاملات زندگی میں صاف کرو۔ کوئی معاملات صاف کرے نہ کرے، اپنی نصیحت وصیت میں ہمیشہ یہ بات لکھو کہ میں مرنے کے بعد کا جو معاملہ ہے میں نہیں فیس کر سکتا اس کو، مرنے کے بعد کے سوال و جواب میرے لیے ناممکن سی بات ہے۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ جس وقت میت کو گھر سے اٹھایا جاتا ہے نا، قبر تک پہنچانے تک اس سے 100 سوال ہو جاتے ہیں، اور ان سب سوالوں کا تعلق مخلوق کے ساتھ ہوتا ہے، مخلوق کے ساتھ ہوتا ہے۔ اب میرا واسطہ بھی اور آپ کا واسطہ اس ماحول سے پڑھنا ہے، اور ہم سے پہلے لوگوں کا واسطہ پڑ چکا ہے۔ اب انہوں نے جو کیا وہ بھگتیں گے بھی، اچھا کیا یا برا کیا، اچھا کیا یا برا کیا۔ اب ہمیں اللہ نے موقع دیا ہے کہ ہم اچھا کر لیں، ہم اچھا کر دیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ وہ جو قوم والے، وہ جو بڑے لوگ تھے، یا ہمارے آبا و اجداد تھے، ماں تھی، باپ تھا، وہ ایک مصیبت ان سے یہ گزر گئی کہ انہوں نے ملک الموت کو دیکھا ہے۔ میں نے دیکھنا ہے ابھی، آپ نے دیکھنا ہے ابھی۔ اللہ وہ وقت ہم پر استقامت والا کرے اور بہت زیادہ اللہ آسان کرے۔ بولو نا آمین۔ اونچا آمین کہنا گناہ نہیں ہے ایسا، کبھی کبھی ایسا اونچا آمین کبھی کبھی گناہ، کبھی نہ کہا کریں اور کبھی کہا کریں، ٹھیک ہے نا؟ اللہ اکبر۔ وقت بڑا نازک ہے وہ والا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اتنی سخت پیاس لگتی ہے، اتنی سخت پیاس لگتی ہے، اس وقت اگر سمندر کا منہ کیا جائے اس آدمی کی طرف نا تو پیاس بجھے گی نہیں۔ اور یہ مصیبت بھی باقی ہے۔ اور تیسری مصیبت خاتمہ ایمان والی۔ پتہ نہیں میرا آخری وقت کیسا ہوگا، آپ کا آخری وقت کیسا ہوگا۔ آج کل تو موبائل کا زمانہ ہے نا، موبائل کا دور ہے۔ سفید ریش بھی رات کو فلمیں دیکھتے ہیں، حاجی بھی دیکھتے ہیں، نمازی بھی دیکھتے ہیں، مولوی بھی دیکھتے ہیں، پیر بھی دیکھتے ہیں، کسی کو کوئی پرواہ نہیں کہ میں یہ کیا گن دیکھتا ہوں۔ موبائل دیکھو، اس میں جائز چیز دیکھ لو، ضرورت دیکھو، کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی گن کو دیکھتے دیکھتے تمہاری موت آ جائے، میری موت آ جائے۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ موت آ جائے۔ اور اعتبار تو خاتمے کا ہے کہ بزرگوں کا اختتام کے وقت کیسا تھا۔ علامہ اقبال نے خوب کہا ہے، خرد مندوں سے کیا پوچھوں کہ میری ابتدا کیا ہے، مجھے تو یہ فکر رہتی ہے میری انتہا کیا ہے، مجھے تو یہ ڈر لگا ہے خدا جانے میری انتہا کہاں پوری ہوگی، کیسے پوری ہوگی۔ اور اس سے پہلے بھی ایسے ہی ہوئی ہے، صبح ٹھیک ٹھاک تھا، ظہر کی کو اعلان ہو گیا، وہ تو بزرگ تو فوت ہو گئے ہیں، حادثہ ہو گیا ہے۔ آج رات تو ٹھیک تھا تو کل رات وہ قبر میں ہے۔ اتنی ناپائیدار زندگی ہے ساری، اس کے لیے ہم ان جمیلوں میں پڑے ہوئے ہیں، جائز کی پرواہ نہیں، ناجائز کی پرواہ نہیں، حلال کی پرواہ نہیں، حرام کی پرواہ نہیں، حق اور ناحق کو نہیں دیکھا جاتا۔ تو موت سے پہلے پہلے ان چیزوں سے عبرت حاصل کرنی چاہیے، ان واقعات سے عبرت حاصل کرنی چاہیے، اور قرآن کریم پر غور کرنا چاہیے۔ جیسے میں نے یہ آیت ابھی پڑھی نا آپ کے سامنے، بھائی یوں سمجھیں کہ یہ اس آیت کا مصداق موڑا مرادو اور ٹیکسلا کے لوگ ہیں۔ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ۔ یہ بڑا تفصیلی ذکر ہے، قرآن پر غور کیا کریں، ان مقامات پر اللہ نے بڑی بڑی اپنی نشانیوں کا ذکر کیا ہے۔ تو بہرحال مر کر وہ سارے ان مصیبتوں سے گزر گئے، یہ مصیبتیں مجھ پر ابھی باقی ہیں، آپ پر باقی ہیں۔ تو موت سے پہلے پہلے سچے دل سے توبہ کر لے آدمی۔ بڑی عجیب بات سناؤں، توبہ ایک ایسی چیز ہے، توبہ توبہ سے خدا کفر کو معاف کر دیتا ہے۔ ابھی آپ جتنے لوگ بیٹھے ہیں نا، اس سے پہلے آپ نے وراثت کھائی ہے، اس سے پہلے سود کھایا ہے، اس سے پہلے
جھوٹ بولا ہے، اس سے پہلے جتنی مرضی گناہ کیے ہیں، ابھی توبہ کر لیے، ابھی توبہ کر دیے۔ بدگمانی کیوں حرام ہے کسی مسلمان سے؟ بدگمانی کو کیوں حرام کیا ہے؟ اس لیے حرام کیا ہے کہ آپ نے اس کو گناہ کرتے دیکھا، توبہ کرتے نہیں دیکھا اس کو، اور توبہ دل کا فعل ہے۔ آپ نے تہیہ کر لیا جی آج کے بعد میں نے جو بینکوں میں سود پہ پیسہ رکھا تھا نہیں رکھوں گا، اور وہ جو سود کی لعنت ہے اس سے جان چھڑاؤں گا۔ آج سے آپ نے طے کر لیا کہ جو میں نے زندگی کے بیمہ کرایا تھا بس وہ بیمہ ختم کرتا ہوں۔ آج سے طے کر لیا کہ پہلے بیٹیوں کو کچھ ایسا دینے کا ارادہ نہیں تھا، بہنوں کو حق دینے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، بس اب انشاءاللہ میں ان کا حق ضرور دوں گا ان کو۔ پچھلا گناہ معاف، بس ختم۔ اور کیسے معاف ہوگا؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا تائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، وہ شخص ایسا ہے جیسے گناہ کیا ہی نہیں تھا اس نے، اللہ اتنا پاک کر کے اٹھا دیں گے اس کو۔ ٹھیک ہے نا؟ تو یہ جو باتیں چند میں نے کر دی ہیں اس کا تعلق ہے تزکیہ کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، اصلاح کے ساتھ۔ اب مزید اس میں نکھار پیدا کرنے کے لیے ایک تو جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہو، 2 وظیفے میں آپ کو بتا رہا ہوں، 2 وظیفے، ان 2 وظیفوں کو زندگی کا وظیفہ بنا لو۔ ایک روزانہ مسجد میں بیٹھ کر، صبح شام گھر میں بیٹھ کر یہ وظیفہ کیا کرو، اللہ 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 اللہ، اتنی آواز سے، اللہ 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 اللہ۔ اور اس کے بعد اسی وظیفے کو آنکھیں بند کر کے تھوڑا سا دل کے اوپر خیال رکھ کر، دل کی زبان میں، دل میں اللہ 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 اللہ۔ یہ مشکل ہے؟ آسان وظیفہ ہے، ٹھیک ہے؟ اور درود شریف